ہم سب ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جو اچھی ہو، لوگ امن سے رہیں، وہ محبت کریں اور انصاف پر چلیں، مگر ایک مشکل ہے۔ کوئی چیز ہم انسانوں کو مسلسل مجبور کرتی ہے کہ ہم بربادی برپا کریں اور تباہی کا سبب بنیں، اور ہم اسے برائی کہتے ہیں۔ اور بائبل کے نقطہ نظر سے برائی دو طرح سے اثر کرتی ہے، یعنی جب کوئی کسی کی کوئی چیز چرا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ناانصافی کو برپا کر دیا، جسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ دینا ہوگا۔ لیکن ایک اور بالواسطہ طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ برائی نے بھروسہ ختم کر کے تعلقات کی فضا کو بھی تباہ کر دیا ہے، اسی طرح جذبات کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ ایک طرح کی تباہی ہے اور انہیں اسے درست کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب بہت لوگ مانتے ہیں کہ خدا بہت اچھا ہے، اسے دنیا کو برائی سے صاف کرنا ہوگا۔ مگر ایمانداری کی بات ہے، میرا مطلب ہے کہ جو برائی ہم ہر طرف دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے اور ہم یہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ خدا دنیا کو اس برائی سے نہ کہ ہم سے چھٹکارا دینا چاہتا ہے۔ اور بائبل کی کہانی میں یہی بات بہت اہم ہے کہ خدا اتنا اچھا ہے کہ وہ انسانیت کو تباہ کیے بغیر دنیا کو اس برائی سے آزاد کرنے والا تھا۔ وہ یہ کس طرح کرنے والا تھا؟ خیر، بائبل کی ابتدائی کہانی میں جانوروں کی قربانی کے طرز عمل سے متعارف کروایا گیا، جو کہ میں جانتا ہوں یہ عجیب ہے۔ یہ اسرائیلیوں کے لیے خدا کے انصاف اور اس کے فضل کا ایک نشان تھا، یہ کہ میں یاد رکھوں کہ میں اس برائی میں شریک ہوں جو کہ اس دنیا میں موجود ہے۔ در حقیقت مجھے اس دنیا سے صاف کر دیا جانا تھا، مگر خدا جانوروں کو میرے عوض مار کر نشان کے طور پر ایسا کر رہا تھا۔ بائبل میں اس کے لیے لفظ کفارہ آیا ہے، جس کا مطلب کسی کی موت کو ڈھانپنا ہے، مگر اس رسم کا دوسرا مطلب بھی ہے، یعنی یہ کہ برائی بائبل میں بربادی سے بھی منسلک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خطے کو آلودہ یا ناپاک کر دینا۔ اور پھر نشان کے طور پر کاہن ہیکل کے مختلف حصوں کو جانور کا خون چھڑکنے سے پاک کرتا تھا۔ بس جانور کا خون چیزوں کو پاک کرتا تھا؟ خیر، یاد رکھیں کہ یہ ایک نشان ہے، اور یہ ایک ایسا نشان ہے جس کے ہم عادی نہیں۔ خون زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ خون کے چھڑکے جانے میں یہ مطلب ہے کہ کیسے خدا برائی کے نتائج کو صاف کر رہا تھا۔ ان کے معاشرے میں بائبل کے مطابق اس عمل کو طہارت کہتے ہیں۔ پس ہیکل کے اندر ایسا پاک مقام بن جاتا جہاں خدا اور اس کے لوگ امن میں اکٹھے رہ سکتے۔ بس یہ رسم اسرائیل اور خدا کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرتی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اسرائیلی خدا کی محبت اور فضل کا تجربہ اس نشان کے ذریعے اور خیالی طور پر معاف کیے جانے کے طور پر کرتے، اور یہ بات انہیں مجبور کرتی کہ وہ محبت اور فضل کے لوگ بن جائیں۔ خیال اچھا تھا، مگر ہمیشہ ایسا ہوا نہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پر یسایا نبی اپنی کتاب میں بات کرتا ہے کہ اسرائیلیوں کی لگاتار قربانیاں بے مقصد ہو چکی تھیں، کیونکہ انہوں نے غریبوں اور پسماندہ لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دلوں میں بڑی برائی کو رہنے دیا تھا۔ اسرائیلی بادشاہ انصاف کو بگاڑ رہے تھے، مگر وہ داؤد کی لڑی سے آنے والے ایک نئے بادشاہ کو دیکھ رہا تھا جسے آ کر حیران کن طریقے سے اس برائی کو نپٹانا تھا۔ اس بادشاہ کو خود خادم بننا تھا، جس نے نہ صرف خدمت کرنی تھی بلکہ دکھ اٹھانا تھا اور اپنے لوگوں کی برائی کی خاطر مرنا تھا، اور اس کی زندگی قربانی کے طور پر پیش کی جانی تھی۔ یسوع یہی وعدہ پورا کر رہا تھا۔ وہ اسرائیل کا بادشاہ تھا جو دکھ اٹھاتا، صلیب پر مر رہا تھا۔ در حقیقت یسوع خود یسایہ کے الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ وہ خدمت کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے بہتوں کی خاطر اپنی زندگی فدیے کے طور پر دینی تھی، اور لفظ فدیہ کفارے کے طور پر دی جانے والی قربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سارے نئے عہد نامے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ یسوع کی موت ہم سب کے لیے کفارے کی قربانی تھی۔ انسانوں کی تمام برائی اور موت کا ہر جانا اس قربانی نے ادا کر دیا، بلکہ نئے عہد نامے کے مصنفین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یسوع کی موت پاکیزگی پیدا کرتی ہے، اور پس ہم سنتے ہیں کہ یسوع کا لہو اس کی زندگی کی علامت ہے، جس میں تمام بربادی کو جو کہ برائی نے ہم میں اور ہمارے گرد پیدا کی دھو دینے کی قدرت موجود ہے۔ بس یسوع کی موت کا یہی مطلب ہے، مگر کہانی ابھی اور بھی ہے۔ ہاں، نیا عہد نامہ ایک بہت ہی مضبوط دعویٰ کرتا ہے کہ یسوع کی موت اختتام نہ تھی، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہی ایسی قربانی تھی جس نے اس برائی کی طاقت کو نیست کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کو دینے کے لیے زندہ ہے، جو اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ وہ ایک کامل قربانی ہے جس کی طرف گزشتہ قربانیاں اشارہ کرتی تھیں۔ بس یسوع کی قربانی کے باعث مسیحیوں نے جانوروں کی قربانیوں میں حصہ ڈالنا بند کر دیا۔ مگر انہیں نئی رسوم دی گئیں، یہ دو تھیں جن کا یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا۔ پہلی رسم جسے بپتسمہ کہتے ہیں، جیسے یسوع ہوا
بس پانی میں جانا اس کی موت کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم کرتا ہے، اور پھر پانی سے باہر آنا یسوع کے ساتھ دوبارہ زندگی میں آنا ہے۔ بس بپتسمہ ایک مقدس رسم ہے جو کہ ہماری کہانی کو یسوع کی کہانی سے جوڑ دیتا ہے، اور دوسری رسم خداوند کی عشاء میں شریک ہونا ہے جو کہ یسوع کا اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانے کو دہرانا ہے۔ اس میں اس نے روٹی اور مے کو استعمال کیا جو کہ قربانی کے لیے اس کی موت کی عکاسی تھی، اور اب یسوع کے پیروکار باقاعدگی سے یسوع کی موت اور اس کی زندگی میں شراکت کے لیے روٹی اور پیالے میں شراکت کرتے ہیں۔ بس یہ رسومات ہمیں خدا کی محبت کو یاد دلاتی ہیں اور ہمیں ہمت دلاتی ہیں کہ ہم محبت اور فضل کی زندگی گزاریں۔ اور یہ اس سے بھی زیادہ کام کرتی ہیں کہ یہ ہمیں نئی زندگی کے منبع سے جوڑتی ہیں۔ وہی قوت جو یسوع کو مردوں سے زندہ کرنے کا باعث بنی، وہی قوت اس برائی سے نپٹ سکتی ہے اور ہماری زندگیوں کو ایسے لوگوں میں تبدیل کر سکتی ہے جو محبت اور امن کی زندگی گزار سکتے ہیں۔